حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا معتمر عن ابیہ حدثنا عثمان انه حدثه عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس او كما قال. موسیٰ بن اسماعیل روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، التبوذکی ابو سلمہ، بار بار ان کا ذکر آتا ہے، اور حدیث کے راوی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر التیمی القرشی. یہ ام رومان اور ابو بکر کی اولاد ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں. یہ وہی عبد الرحمن ہیں جنہوں نے ان کو عمرہ کروایا تھا تنعیم سے. جاہلیت کے دور میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. یہ قریش کے بہت بہادر لوگوں میں سے تھے اور بہت زبردست تیر انداز تھے اور اچھے شاعر بھی تھے، عمدہ شاعری کرتے تھے اور زبردست گھڑ سوار، شہ سوار. یہ وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے دن آئے اور آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ نے ان سے لی اور پھر اس کو چبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آپ کی نگاہ اس پہ پڑی تو حضرت عائشہ کو محسوس ہوا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ٹہنی لے کے مسواک تیار کر کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ان کی وفات 53 ہجری میں ہوتی ہے، 53 ہجری میں. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، کہ اصحاب الصفہ فقیر لوگ تھے کیونکہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہی آپ کی اسٹینڈنگ آرمی تھے، وہی آپ کے پاس دین کو باقاعدہ سیکھ رہے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کے قربانی کر کے وہاں پر رہ کر دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں گھیرے گئے کا مطلب یہ کہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے کام میں، فی سبیل اللہ، کچھ اور نہیں کر پاتے، یعنی اپنی جاب یا کوئی تجارت یا کسی قسم کی کھیتی باڑی وغیرہ، تو ان کا آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ فقراء تھے. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرتن، تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان عنده طعام اثنین، جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے، اپنے ساتھیوں سے جو گھروں کو جا رہے تھے، جس کے پاس 2 کا کھانا ہے، فلیذهب بثالث، وہ اپنے ساتھ تیسرے کو مہمان بنا کے لے جائے. وہاں کوئی ایسا ہاسٹل نہیں تھا جس کا زبردست کچن ہو اور بہت بڑا کیفیٹیریا ہو اور دن میں 3 دفعہ کھانا لگتا ہو. اصحاب صفہ کو ایسی کوئی لگژری مہیا نہیں تھی. اس کے باوجود وہ اپنے شوق اور محبت کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے، ساری قربانیاں کر کے، کیونکہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں پتا تھا جو یہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا. اس لیے انہوں نے باقی سب چیزوں کو پیچھے چھوڑا. حالانکہ اپنے گھروں میں وہ بھی اچھے بھلے ہوں گے، لیکن یہاں آ کر ان کے حالات بدل گئے، اور ان میں سے جب کسی کی شادی ہو جاتی یا پھر کسی وجہ سے اس کو واپس جانا ہوتا تو بس وہ لوگ جاتے تھے، باقی دن رات وہیں ہوا کرتے تھے. مسجد ہی ان کا گھر تھا، وہیں ان کا اڑنا بچھونا رہنا تھا. تو ان کے کھانے کا بندوبست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا مہمان ان کو بنا دیتے اور کہتے کہ جس کے پاس کچھ بھی گنجائش ہے وہ ان کی مہمانی کرے. ومن کان عنده طعام 4، جس کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہے، فلیذهب بخامس بسادس، تو وہ 5ویں چھٹے کو لے جائے. او کما قال، یا اسی طرح آپ نے کچھ فرمایا. وان ابا بکر جاء بثلاثه، اور بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 آدمی اپنے ساتھ لے آئے. وانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب10، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 لوگ لے گئے. وابو بکر ثلاثة، اور ابو بکر 3. قال فهو انا وابی وامی، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اور میرے والد اور میری ماں تھی، یعنی گھر میں 3 تھے تو 3 اور لے آئے. ولا ادری هل قال امراتی وخادمی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کہا کہ میری بیوی اور میرا خادم، بین بیتنا و بین بیت ابی بکر، جو ہمارے اور ابو بکر کے گھر کے درمیان مشترکہ خادم تھا. یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے نا بیچ میں.
وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے عشاء کر لی. ایک ہوتی ہے عشاء نماز اور ایک ہوتی ہے عشاء ڈنر رات کا کھانا. ثم لبث حتى صلى العشاء، پھر وہ وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ عشاء ہو گئی. پھر عشاء پڑھ کے ثم رجع، پھر لوٹ کے آئے. فلبث، تو کچھ ٹھہرے. حتی تعشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللہ، اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد گھر تشریف لائے. قالت له امرأته، تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، ام رومان نے، ما حبسك من اضيافك او ضيفك، کس چیز نے تمہیں روکا تھا تمہارے مہمانوں سے، یعنی تم وقت پہ کیوں نہیں آئے اور مہمانوں کو سرو کیوں نہیں کیا. او ضيفك، یا مہمان سے. قال اوا اشيتهم، وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا تھا. قالت ابو، وہ کہنے لگی انہوں نے انکار کر دیا. حتی تجیء، یہاں تک کہ تم گھر آ جاؤ، تم آؤ گے تو پھر ہم مل کے کھائیں گے. قد عرضوا علیہم فغلبوہم، انہوں نے ان پہ کھانا پیش کیا گھر والوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انکار کیا، اور انکار میں غالب آ گئے، یعنی اپنی منوائی مہمانوں نے. قالا، وہ کہتے ہیں، فذهبت، کون کہتے ہیں، عبد الرحمن. فذهبت، تو میں چلا گیا. فاختبأت، میں چھپ گیا، میں اندر جا کے چھپ گیا کیونکہ اب شامت آنی تھی. فقال، تو ابو بکر بولے، یا غنثر، او کم عقل. فجدع وسب، تو انہوں نے ان کو خوب کاٹا کوسا. جدع کا مطلب ہے جدع کان کٹے والے ہوتا ہے نا، یعنی خوب ان کی خبر لی. وقال، اور کہا مہمانوں سے، کلو، کھاؤ. وقال، اور بولے، لا اطعمہ ابدا، میں خود اس کو کبھی نہیں کھاؤں گا، میں نہیں اس کو کھاؤں گا، تم لوگ کھاؤ. قال، کہا، وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، یعنی قسم کھا کے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ما كنا نأخذ من اللقمة الا ربا من اسفلها، ابو بکر کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم، یہ بیچ میں اب وہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی حدیث یعنی بہت ہی نیچرل وے میں چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب وہاں ایک لقمہ اٹھایا جاتا تو نیچے سے اور آ جاتا، یعنی وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا کھانا. اکثر منہا، یعنی اس سے زیادہ جو وہ کھا رہے تھے. حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ سب سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے. وصارت اکثر مما کانت قبل، اور ہو گیا کھانا اس سے بھی زیادہ جو پہلے سے تھا، یعنی کھانے میں اضافہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صرف حضرت ابو بکر ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر وہ ان مہمانوں کو لائے ہیں، اور ان کو بھی پیش کیا کھانا، تو وہ بڑھ ہی گیا. ہم لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح تو نہ ہو، لیکن کئی دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت لوگ ہوتے ہیں اور کھانا ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، نہیں لگتا جیسے کسی نے بس ہاتھ ہی لگایا ہے، حالانکہ سب لوگ اچھی طرح کھا چکے ہوتے ہیں. فنظر ابو بکر فاذا شیء او اکثر، تو ابو بکر نے دیکھا تو وہ چیز ویسی تھی یا زیادہ. قال لامرأتی، اپنی بیوی سے کہنے لگے، یا اخت بنی فراس، اے بنو فراس کی بہن. جیسے یا اخت ہارون کہا جاتا نا حضرت مریم کو، تو اسی طرح یا اخت بنی فراس، یہ بنو فراس قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو اس طرح انہوں نے پکارا قبیلے کے نام سے. قالت، کہنے لگی، لا وقرۃ عینی، کہنے لگے نہیں اور ٹھنڈک میری آنکھ کی. یہ حضرت ابو بکر کو خطاب کر رہی ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے کیسے ہیں، انوکھے انوکھے ناموں سے. یہ آپس کے ایک ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے ہاں ایسی ندرت، جدت یا تعلقات کے اندر ایسی خوبصورتی عام طور پہ نہیں پائی جاتی. لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر مما قبل، یہ تو اس سے زیادہ ہے جو پہلے سے تھا. بثلاث مرات، 3 گنا زیادہ. فاکل منہا ابو بکر، تو کھایا اس میں سے ابو بکر نے. وقال، اور کہا، انما کان الشیطان یعنی یمینہ، کہنے لگے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھی، یعنی جو میں نے قسم کھائی تھی غصے میں وہ شیطان کی وجہ سے تھی. تو انہوں نے قسم توڑ دی. ثم اکل منہا لقمۃ، تو اس میں سے لقمہ لے لیا، کیونکہ بابرکت کھانا تھا نا. تو قسم توڑ کے، اب دیکھیے کہ کوئی انا نہیں، کچھ نہیں، غصہ آیا ایک بات کہی، تھوڑی دیر میں غصہ چلا گیا، اپنے نارمل موڈ میں آگے، بات ختم. ثم حملها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فاصبحت عنده، تو آپ کے پاس بھی صبح تک وہ رہا.
وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. فَمَضَى الْأَجَلُ، تو وہ معاہدہ پورا ہو گیا، مدت ختم ہو گئی تھی. فَفَرَّقْنَا 12 رَجُلًا، تو ہم نے الگ الگ کیا 12 لوگوں کو، 12 نقیب بنائے. مع کل رجل منہم اناس، ان 12 کے ساتھ مزید کچھ لوگ تھے، یعنی 12 انچارجز بنائے اور ان کے ساتھ مزید لوگ. اللہ عالم کم مع کل رجل، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر گروپ میں کتنے لوگ تھے. غیر انہ بعث معہم، بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کے ساتھ بھجوا دیا. قال اقلوا منها اجمعون او کما قال، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فوجی جو جا رہے تھے اتنے سارے، ان سب نے کھایا. یہ آخر میں یہ بات اچانک آپ سوچ رہے ہوتے کہ کیا ڈس جوائنٹڈ سی ہے، وہاں کھانے کی بات ہو رہی، یہاں فوجیوں کی بات ہو رہی، یہ معاملہ کہاں سے آگے بیچ میں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ 12 ان کے سردار یا ان کے امیر مقرر کیے اور ان کے ساتھ مزید ہر گروپ کے لوگ تھے. اور چونکہ ہمارا معاہدہ ختم ہو رہا تھا تو اس ایکسپیڈیشن کو بھیجنا تھا، تو جانے سے پہلے ان سب نے کھانا کھا لیا. یہ مطلب او کما قالا، یا جیسے انہوں نے کہا. تو کیسے اللہ کے توکل پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہے ہیں، ساتھ مہمان بھی بھگتے جا رہے ہیں. یہ سب ان کی زندگی کی سادگی تھی، تکلف نہیں تھا. یہ تکلف ہمیں بہت لے ڈوبا ہے کہ ہم جب ایک چیز میں لگتے ہیں تو باقی ساری ڈیوٹی بلاتے. اگر ہمارے گھر اتنے مہمانوں نے آنا تو ہم اس دن لازمی چھٹی کریں گے، ہم اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اور حضرت ابوبکر نے گھر بھیج دیا مہمانوں کو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے، دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رات کے وقت مسلمانوں کے امور کے بارے میں مشاورت کیا کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے، اپنی اسٹریٹجیز بناتے تھے، آئندہ کیا کرنا ہے. تو ان کے وہ جو باہر کے کام ہوتے تھے وہ بھی سارے چل رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی چل رہے ہیں، پھر وہ گھر آتے ہیں، پھر گھر میں تھوڑی سی بدمزگی ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا چکھ بھی لیتے ہیں، پھر کھانا آپ کے پاس ہی بھجوا دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب بھی کھاتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ جو گھر میں آئے تھے 3 انہوں نے کھایا، بلکہ واپس جب وہاں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا، ان سب نے بھی کھا لیا، سبھی کام ہو گئے. اسی لیے تو 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا تھا. کس طرح انہوں نے اپنے وقت کو استعمال کیا. السلام علیکم استاذہ، میری بھتیجی کا عقیقہ تھا تو چھٹی کا دن نہیں تھا، تو ہم لوگ ایکسیپٹ یہ کرے تھے کہ 50 سے 60 لوگ ہوں گے. تو وہ جب شام کو سب لوگ آنا شروع ہوئے تو 100 سے 120 تک چلے گئے. تو گھر والوں نے مجھے وہ کرنا شروع کر دیا کہ تم کہتی چھٹی نہیں ہے تو لوگ کم آئیں گے، لیکن مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا. تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں کرتی رہی، اور الحمدللہ اس کے بعد کھانا بچ بھی گیا، اور وہ جو لوگ کچھ بچ گئے تھے ہم نے ان کو ساتھ بھی دیا. تو سب اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہوا. بالکل واقعی. تو ایسے موقعوں پر دیکھیں، آپ خاتون خانہ ہوں گی انشاءاللہ، اور خواتین ہیں بھی. ایسے موقعوں پر جب گھر میں چیز تھوڑی اور لوگ زیادہ ہوں تو بس فوراً دعائیں کرنا شروع کر دیں اللہ سے، اور بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے آغاز کریں. بے برکتی نہ ہونے دیں، کسی اور کو خواہ ہاتھ نہ ڈالنے دیں. یا تو خود بسم اللہ پڑھ کے پہلے شخص کو ڈال دیں اور کام شروع ہو جائے، یا پھر جو بھی کرے وہ بسم اللہ پڑھ کے کرے، تو انشاءاللہ برکت ہوگی. یاد ہے نا ایک اور موقع پر کھانا رکھا ہوا تھا تو ایک بچی آئی اور وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اور میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اور اسی طرح پھر ایک اور بدو آئے، جیسے زبردستی کوئی اس کو دھکیل رہا ہو، اور وہ آ گیا کھانے پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کہ بغیر پڑھے کھانا کھائے. آپ نوٹ کریں گے گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے، کھانا ٹیبل پر لگا ہوتا ہے، سیلڈ چونکہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، ڈونگے وغیرہ ڈھکے ہوئے نا، وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. ادھر سے بچہ باہر سے بھاگتا بھاگتا دوڑتا آتے، کھیل کود میں مصروف ہے. بس اس کو خیال آ گیا، آ کے فوراً دیکھا وہاں سے کوئی ٹماٹر اٹھا لیا، کچھ اٹھا لیا بغیر بسم اللہ، گندے ہاتھوں کے. اب وہ کھانا پھر باقی کھا رہے ہیں، کیا برکت ہوگی. تو اس میں خاص نظر رکھنی ہے کہ کوئی بچہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی لاڈ پیار میں قطعاً کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے. یہ بھی کھانا کھانے اور کھلانے کے آداب میں سے، اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. یہ ہماری نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ خاص طور پہ اپنی نیت کو خالص رکھنے والی جو بات ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر جو ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی کو اس لیے بھی نہیں دے رہے ہوتے کہ کوئی بہت لیوش سی چیز ہو تو کسی کو بھجوائے نا. تو بعض دفعہ آپ جب یہ نیت کر لیتے ہیں نا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر چلو کچھ بھی، کوئی سادہ سی چاہے کوئی سبزی کیوں نہ ہو وہی بنا کے دے دیں، تو پھر اس میں دیکھا جائے تو بعض دفعہ وہ سبزی ہی بہت اچھی بن رہی ہوتی ہے جو وہ نہیں ہوتا اس میں. یا ابھی بالکل کلاس میں آنے سے پہلے بالکل یہی والی بات ہو رہی تھی کہ میں نے کسی کو کوئی چیز بھیجوائی، تو ابھی کوئی ذکر کر رہا تھا کہ اچھا مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان کی میز پہ شاید ان کے داماد اور بیٹی بھی تھے.
تو میں نے کہا اچھا میں نے تو وہ صرف 2 لوگوں کے حساب سے بھجوائی تھی, تو ان کے وہ بھی تھے, تو وہ تو پھر کیسے ہوا ہوگا؟ ان کا نہیں وہ تو سب لوگ تھے اور سب نے کھا لیا اور پورا ہو جاتا, تو اس پہ اور پھر بچ بھی جاتا ہے. بالکل. تو مجھے اس پہ خیال آتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کیونکہ بہت ہی خالص اور بہت سادہ سی چیز کوئی بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا نہ دکھاوا نہ ہی ہوتا ہے کہ دعوت کوئی وصول ہوگی, کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شاید وہ زیادہ قبول ہو جاتی ہو. بالکل. اور آج کل رمضان میں تو لازمی کھانا بچتا ہے. بالکل. رمضان مبارک مہینہ نا. اور اسی طرح جیسے صبح ہی میرے ذہن میں تھی جو ابھی بات چل رہی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ہی کوئی چیز بنائی ہوتی ہے اور میں کسی کو بھجوانے کا سوچ رہی ہوتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے شاید یہ ویسی نہیں بنی جیسے ہونی چاہیے تھی, تو میں بعض دفعہ لے بھی جاتی ہوں تھوڑا سا قریب جا کے, پھر کہتی ہوں اچھا نہیں آج نہیں دیتی نا, پھر کبھی جب اچھی بنے گی تب. تو مجھے وہ والی حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ اپنے کوئی پڑوسن کو دینا جو ہے اس میں حقیر نہ جانے, چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو. اور جیسے ہی مجھے وہ حدیث بات یاد آئی تو میں نے پھر بھی دے دیا. میں نے کہا اچھا چلو اسی وجہ سے دے دیا جائے. جب جو انہوں نے ذکر کیا بعد میں اس کا, جو میں سمجھ رہی تھی کہ ویسا نہیں بنا, تو انہوں نے کہا اچھا میں نے بہت سالوں کے بعد اتنا اچھا سالن کھایا. اور میں نے دل میں سوچا کہ اچھا میں اسے روک رہی تھی صرف یہ سوچ کر کہ نہیں آج اچھا نہیں بنا ہوا, لیکن میں نے صرف اس حدیث کی وجہ سے دے دیا تھا اس وقت. استاذہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم پہ مہمان جو ہیں وہ آج کے دور میں بوجھ ہونے لگے ہیں, تو اسی سے ریلیٹڈ میری چچی نے ایک قصہ سنایا. کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے دعوت کرنی تھی اپنے دوستوں کی, تو مجھ سے کہنے لگا کہ امی 25 لوگ ہوں گے, آپ انتظام کر لیں گی کھانے کا, بس 1 ڈش بنا لیجیے گا, 1 ڈش اور میٹھا. تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. وہ گھر آیا تو پلیٹیں تھیں 25 نکلی ہوئی بڑی, 25 چھوٹی, 25 پیالے اور اسی طرح گلاس چمچے وغیرہ ہر چیز. تو کہتی ہے میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, چھوٹی بہن سے کہا یہ سب اندر رکھو واپس نا نکال کے, اور ڈیکوریشن کو فون کیا اور 4 بڑے تھال اس نے منگائے نا, تو 2 میں سالن ڈالا, 2 میں میٹھا ڈالا, اور الگ سے جس طرح روٹیاں رکھ لی. ماشاءاللہ سب لوگ ہی جیسے پڑھے تھے, دین پڑھے تھے, تو سب سارے دوست آئے, سب بیٹھے تھال میں بیٹھ کے سب نے مل کے کھایا, اور بہت زیادہ اس میں برکت بھی ہوئی. اور کہتی ہیں اینڈ میں خالی 4 تھال ہمیں دھونے تھے, کچھ بھی نہیں تھا کام کرنے کا. تو 25 لوگ ماشاءاللہ کھا کے پی کے چلے گئے. تو وہ مجھے بھی یہ کہہ دی کہ ہمیں یہ ٹرینڈز بھی لانے کی ضرورت ہے. اور شاید برکت کا ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے جب آپ ایک تھال میں بیٹھ کے جیسے کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کے. ترکی لوگ اسی طرح کھاتے ہیں نا, حتیٰ کہ سوپ بھی ایک پیالے میں پیتے ہیں. تو جب میں وہاں پر تقریباً 40 days رہی تھی, جب پی ایچ ڈی اپنی کر رہی تھی, تو وہاں کی لائبریریوں میں, تو وہاں الحمدللہ کچھ ترک لوگوں سے اچھی واقفیت ہوگی. اور جب انہیں پتا چلا, آپ یقین جانے ہماری نہ جان نہ پہچان نہ زبان نہ کچھ بھی نہیں آتا تھا, تو انہیں پتا چلا کہ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہوٹل میں رہ رہے ہیں, تو زبردستی ہوٹل سے نکال کے اپنے گھر لے گئے ہمیں, اور پھر اپنے گھر لے جا کے وہاں اور جو گھر ان کے آگے دوستوں تھے وہاں لے جانے لگ گئے ہمیں کہ ہم ان کھانا کھائیں. اچھا وہاں کیا ہوتا تھا, اسی طرح تھال میں چاول وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا اور ساتھ سوپ, اور وہ سب ایک تھال سے کھانا کھاتے, اور پھر سوپ بھی 2-2 3-3 لوگ ایک ایک پیالے سے بھی, تو کہتے آپ بھی پی. ہمیں تو بچپن سے عادت ہی نہیں کسی کے ساتھ اس طرح سوپ وغیرہ شیئر کر کے کھانے کی ایک چمچ کے ساتھ, تو وہ ہم تو جھجکتے تھے. لیکن یہ کہ وہ ماشاءاللہ اور آپس میں اتنی محبت اور اتنی دوستی, اور تھوڑی دیر میں سب کچھ اٹھ بھی گیا, اور سوپ بھی اتنا آرام سے وہ بنا لیتے تھے تھوڑی دیر میں, اور ہنس مکھ اور خوش, اور کوئی شور نہیں, ہنگامہ نہیں, کچھ نہیں, سیدھی سادی زندگی. اور پھر نہ صرف یہ کہ استنبول میں, بلکہ جس شہر میں ہم گئے, جہاں بھی کسی لائبریری میں کسی مسجد میں کوئی پوچھتا تھا کہاں سے, اور جو پتا چلتا پاکستان. ایک خاتون وہ جو مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی ہے پاکستان کعبہ برابر, یعنی ہمارے نزدیک, یعنی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. تو یعنی کہ جیسے مکہ ہمیں عزیز ہے ایسے ہی پاکستان بھی ہمیں عزیز ہے, مراد اس کی یہ تھی. تو اسی طرح ایک وہاں بوڑھا سا کپل تھا, وہ زبردستی ہمیں اپنا گھر لے گیا, اور وہاں اس کے گھر میں انگور لٹک رہے تھے, انگوروں کی بیلیں, بہت ہرا بھرا علاقہ تھا وہ. تو وہ کچھ اپنی زبان میں کہانیاں سنانے لگ گئے, اور کچھ جو بھی ان کو میسر تھا وہی توڑ کے انگور وغیرہ وہ سرو کیے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے اجنبی لوگوں کو اتنے اصرار سے گھر لے کے جانا, یعنی کیا ہے یہ کلچر ہے نا, ایک محبت ہے, یعنی اس چیز کو بوجھ نہ سمجھنا اور اس کو باعث برکت سمجھنا. صرف اسی طرح ہو سکتا ہے نا جب انسان تکلف نہ کرے, لیکن جب تکلفات میں پڑے تو پھر انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کب بلاؤں, اور وہ دن کبھی نہیں آتا. لوگ اعتکاف پہ جب بیٹھتے ہیں
تو ایک دن افطاری آئی باہر سے، کیونکہ ویسے تو ایک روٹین ہوتی ہے اس کی، تو وہ افطاری آئی تو بڑی ڈیکوریٹڈ سی میری فرینڈ لے کر آئی، اور میرے دل میں آیا کہ اگر ٹیبل پہ چلی گئی افطاری تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو میرے حصے بھی نہیں آئے گی. لیکن میں نے اسی وقت یہ دل میں سوچا کہ شیئرنگ سے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اور استاد آپ یقین مانیں، ٹیبل پہ ہم اتنے سارے لوگ، اور وہ ایک افطاری تھی یعنی ایک بندے کے لحاظ سے، اور وہ ٹفن سب کے پاس گیا اور سب نے کھایا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہر روز افطاری آتی تو میرے دل میں آتا کہ پہلے ٹیبل پہ رکھی جائے اور پھر کھائی جائے. اور استاد ایون سحری کے لیے سالن بچ گیا. یعنی یہ ایسی کوئی رمضان کی بھی، اور خیر یہ چیزیں جو شیئرنگ اور مل کے کھانے کی برکت اور دل کی وسعت کے ساتھ کھلانے کی برکت، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا ایک سوال ہے کہ یہ اتنے سارے ہم نے معجزات دیکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کی برکت سے متعلق ہے نا، تو جب شعبے ابی طالب میں 3 سال رہے تو وہاں پہ جب اتنا لمبا ہوا تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک الگ آزمائش تھی. اس وقت اور طرح کے حالات تھے، لیکن وہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سروائیو تو کیے نا، کچھ تو کھایا ہی نا، یعنی پتے بھی کھائے، پتے بھی کھائے، جو کچھ بھی کھایا. لیکن 3 سال ایسی جگہ رہنا جہاں آپ نہ کچھ منگا سکیں، نہ لا سکیں، نہ کر سکیں، تو بھی اللہ ہی کھلا رہا تھا. اسی طرح ایک اور موقع پر غزوہ تبوک کا وقت ہے، جس میں ابو ہریرہ یا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس دن لوگوں کو سخت بھوک لگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں. تو آپ نے اجازت دے دی. حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ اس طرح کیجئے ان سب کو ان کے بچے ہوئے توشے سمیت بلا لیجئے، سب کو کہیے سب لے آئیں جو کچھ ہے. تو سارے کے سارے لوگ کیا ہے، اپنا اپنا جو بھی ان کے پاس کھانا، چیز، پنیر، روٹی کا ٹکڑا، کھجور، جو کچھ تھی وہ سب لائے، سب کو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر دیا. اب یہ اکٹھا کرنے کی برکت ہے اصل میں. تو یہ حضرت عمر کی سجیشن تھی. تو اس میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان منگوا کر بچھا دیا نیچے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ سامان بچا ہوا تھا وہ سارا طلب کیا، اور مٹھی بھر جوار لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، سب وہاں پر اکٹھا کر دیا. پھر آپ نے اس پر برکت کی دعا کی. پھر اگین آپ دیکھیے برکت کی دعا کی. پھر فرمایا اپنے برتن بھر لو، اور لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن خالی نہ رہا. کتنا تھا لشکر یاد ہے؟ غزوہ تبوک میں 30,000 لوگ تھے، کوئی نہ تھا جو بچا ہو، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور خوب کھایا، اور اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بندہ ان دونوں چیزوں کی شہادت دیتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا اسے جنت سے ہرگز روکا نہ جائے گا. یعنی جو اس ایمان اور یقین کے ساتھ. اب دیکھیے کہ ایسے مواقع پر کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ. یہ سب لوگوں نے کھایا پیا، خوش ہو گئے، ایکسائٹمنٹ کا وقت ہے، آپ وہاں بھی آخرت کی یاد دلا رہے ہیں. یہ دیکھو آگے یہ چیز کام آنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور جس رب نے تمہیں اب کھلایا وہ آگے بھی جنت میں کھلائے گا، بس یہ ہے کہ اس پر ایمان درست ہو. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک پیالے میں صبح سے شام تک کھاتے تھے، یعنی ہم ہر وقت اسی میں سے ہی کھاتے تھے. وہ اس طرح کہ 10 آتے، کھاتے، بیٹھتے، پھر چلے جاتے. اور پھر جب سننے والا جو سن کے تعجب کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح اس میں کھانا بڑھ رہا تھا. تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آسمان سے برکت نازل ہو رہی تھی. پھر اسی طرح کھجوروں میں برکت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجوریں دی، اور آپ نے کہا کہ ان کو اپنے تھیلے میں جمع کر لو، اور جب ان کو کھانے کا ارادہ ہو تو اندر ہاتھ ڈال کے نکال لینا، اور انہیں بکھیرنا نہیں، تھیلے سے باہر نہیں نکالنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس تھیلے سے بہت سے وسق کھجوروں کے نکالے، یعنی وہ مسلسل نکلتی رہی، اور میں ان میں سے کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوتی تھی. ہم اسے کھاتے اور کھلاتے رہے، اور میں ہر وقت اس تھیلے کو اپنے کمر کے ساتھ رکھتا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کے دن وہ تھیلا میری کمر سے کٹ گیا اور کھجوریں گر پڑی، اور اس کے بعد ختم ہو گئی. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ ہر ایک موقع پر ایک خاص طریقہ بھی اختیار کیا گیا نا. کئی تھیلے میں ڈالی گئی، کئی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا گیا، کئی تھال کے اندر روٹی توڑ کے رکھی گئی، یا دسترخوان پر سب کا کھانا اکٹھا کر دیا گیا. تو ان سب میں آپ دیکھیے کہ تدبیر ملتی ہے ساتھ. برکت تو آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ تدبیر بھی ہے، اور موقع کی مناسبت سے آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے سب کچھ کیا. اس طرح جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کھانے کے لیے اس نے کچھ مانگا تو آپ نے اس کو آدھا وسق جو دیے. پھر وہ آدمی، اس کی بیوی اور مہمان ہمیشہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس نے اس کا وزن کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کاش تم اس کا وزن نہ کرتے.
تو ہمیشہ تم اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے قائم رہتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو گن گن کے دینے اور گن گن کے رکھنے اور وزن کر کر کے رکھنے اور بہت حساب کتاب اور ناپ تول اور اس چیز سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ وہ پھر توکل کے خلاف ہو جاتی ہے ایک طرح سے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ اتنا کیلکولیشنز آ جاتی ہیں نا، اتنے لوگ ہیں، اتنا یہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو انسان اللہ کے بھروسے پر جو ہے وہ آفر کرے، باقی اللہ کے حوالے کر دے. اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کے ایک برتن میں گھی بطور ہدیہ کے بھیجا کرتی تھی، یعنی گھی کا برتن بھیجتی تھی. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجتے ہیں اس برتن میں گھی موجود پاتی، یعنی جب جاتا تو گھی اس میں ہوتا، یعنی وہی برتن جاتا وہی آتا، جیسے دودھ کا برتن لگا ہوا ہوتا نا ایسے. تو اس طرح ہمیشہ ان کے گھر کا سالن چلتا رہا، یہاں تک کہ امام مالک نے اس برتن کو نچوڑ لیا، یعنی ایک مرتبہ اسے خالی کر دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا تم نے اس برتن کو نچوڑ لیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم اسے چھوڑ دیتی تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا. اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر سے توکل اور یقین اور اللہ پہ بھروسہ اور امید، رجا، یہ چیزیں ختم ہو گئی، اور دوسری طرف سے خشیت ختم ہو گئی، ادھر سے توکل ختم ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ زندگی دوبھر ہو گئی، مشکل ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.